وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور اس کی یہ نعمت ہے. پھر اس کی روزی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں پیدا فرمائیں. اس لحاظ سے وہ انسان کا رب ہے. یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے. تیسری نعمت یہ اسے حاصل ہوتی ہے جو اپنے خالق، اپنے رب اور مالک کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، مانتا ہے، اور اس نے جو زندگی کے لیے ضابطہ دیا ہے کہ ایک دستور اس کے ساتھ دنیا میں نازل فرمایا ہے، اس کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کے معاملات ذاتی ہوں یا اجتماعی ہوں ان کو مرتب کرتا ہے. اپنے معاملات اللہ کی ہدایت کے مطابق، اس کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق یہ چلاتا ہے، ان میں فیصلے کرتا ہے. اللہ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، انسان کی فطرت کو، اس کے مزاج کو، اس کی ضرورتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے اس کی جو ضرورت تھی، جو اس کے مزاج کے، جسم کے تقاضے تھے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے ایک ضابطہ عطا فرمایا. انبیاء اور رسل کے ذریعے تمام لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ہدایت نازل فرمائی، جس کو دین اور شریعت کا نام دیا گیا. اہل کتاب جن کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی یہ آیت ہے، یہ بیان فرمایا کہ تم وہ ضابطہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کے مطابق چلو. اس میں کمی بیشی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر چاہو تو اس میں کچھ اضافہ کر دو، چاہو تو اس میں کمی کر دو. یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، حتیٰ کہ اپنے چنیدہ لوگ، برگزیدہ شخصیات جنہیں انبیاء رسل کہا گیا ہے، شریعت کے اندر تبدیلی کا اختیار انہیں بھی نہیں دیا. جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ان کا کام وہ دوسروں کو سنانا ہے، ان تک پہنچانا ہے. اس میں اضافہ یا کمی ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے جب اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو تبدیلی کا اختیار نہیں دیا تو عام آدمی کیسے یہ اختیار رکھتا ہے کہ شریعت کے اندر، اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر اپنے پاس سے کچھ اضافہ کر دے، کمی کر دے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دے. یہ اختیار کسی کو نہیں ہے.
اہل کتاب اپنے پاس سے تبدیلیاں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی ہے، حق ہے۔ اپنے پاس سے کچھ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تھا؟ اہل کتاب جن میں دو گروہ شامل ہیں، ایک کو ہم یہود کہتے ہیں اور دوسرے نصرانی یا عیسائی کہلاتے ہیں۔ یہ دو گروہ تھے جن کو اہل کتاب کہا گیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ نے ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے تھے، ان میں غلو کیا کہ اللہ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، اپنی طرف سے جو اللہ نے روحیں پیدا کی تھیں ان روحوں میں سے ایک روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ڈال دی، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اگرچہ ذریعہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، تو اللہ نے یہ روح اپنی طرف سے ان کی طرف بھیج دی اور ان کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، رسول بنایا ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کا حصہ سمجھا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے حصے ہیں۔ عقیدہ تثلیث گڑھ لیا کہ تین مل کے ایک رب بنتا ہے، خدا بنتا ہے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور جبریل القدس کو لگا دیا، کسی نے ان کی والدہ حضرت مریم کو شامل کر دیا۔ عقیدہ تثلیث یہ انہوں نے خود گڑھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا اور اپنا رسول بنا کے بھیجا، انہوں نے ان کو رب کا درجہ دے دیا، خدا کا درجہ دے دیا، الہ بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دین میں غلو ہے کہ تم نے ان کا جو مقام مرتبہ تھا اس سے تم نے اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، تین خداؤں کا عقیدہ چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ اللہ یہ اکیلا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ وضاحت فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، انما انا عبدہ فقولوا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یعنی اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور یہ بات یقینی ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو، اس سے مجھے آگے نہ بڑھا۔ یہود نے اس کے برعکس کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا، اللہ نے انہیں اپنا بندہ بنایا، اپنا رسول بنایا۔ رسالت یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد رسول کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں رسول بنایا، انہوں نے ان کے اس مرتبے سے گرا کر انہیں ایک عام آدمی بنا دیا، کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے وہی حیثیت آپ کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ الزام بھی لگا دیا کہ آپ کا کیونکہ باپ نہیں اس لیے آپ نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت تھی۔
بہت بڑا الزام اور تہمت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں لوگ قسم کے گروہ جماعتیں دونوں ہی بھٹک گئے، تم نے غلو کیا، افراط و تفرید کیا، کسی نے ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر انہیں رب بنا دیا، اور کسی نے ان کو ان کے رسالت کے مقام سے اتنا نیچے گرا دیا کہ عام آدمی سے بھی ان کا درجہ جو ہے وہ انہوں نے کم کر دیا۔ فرمایا کہ یہ طریقہ کار غلو کا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بغاوت ہے، یہ گمراہی ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اللہ کی ہدایت کے اندر تبدیلی کرنے والا ہے، جس تبدیلی کا اختیار کسی انسان کو نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن میں نازل فرما کے ان دو گروہوں کا جو رویہ تھا وہ بیان فرما کے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ تم بھی اس کے پابند ہو، افراط و تفرید کا شکار ہونے کی بجائے اعتدال کا رستہ اختیار کرنا ہے، سیدھا رستہ اللہ کے دین کا رستہ اختیار کرنا ہے جس میں کوئی افراط و تفرید نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ، اللہ نے تمہیں بہترین درمیانی امت بنایا ہے جس میں افراط و تفرید نہیں ہے، تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو، تم افضل ہونے کی وجہ سے، افراط و تفرید سے پاک ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر گواہی دو گے، اور رسول جو ہیں وہ تم پر گواہ ہوں۔ اس لیے یہ امت کا یہ درہ امتیاز ہے، یہ ان کا جو ہے وہ اختصاص ہے کہ اس امت کے اندر افراط و تفرید نہیں۔ جو افراط و تفرید کا شکار ہوگا وہ بھی ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جن کو اللہ نے بہترین اور افضل امت قرار دیا ہے، اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو اہل کتاب نے اختیار کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس لیے بھٹک جاتے ہیں، اس لیے گمراہی کے رستے پر چل پڑتے ہیں کہ وہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی مدح کرتے ہیں، اس کو رسول کا مقام دے دیا، کسی صحابی کا مرتبہ دے دیا، حتیٰ کہ بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اسے اپنے خالق کا مرتبہ دے بیٹھتے ہیں۔ کتنی یہ گمراہی ہے، کتنی ناانصافی اور ظلم ہے، کتنا یہ بہت بڑا غلو ہے، راہ اعتدال کو چھوڑنا ہے۔ ایک شخص عام امتی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا جو اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، 5 جو اولو العزم رسل ہیں ان میں سے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی شخص ان کے مقام سے بڑھاتا ہے تو یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو عام شخص جسے کوئی عام شخص کو کوئی آدمی اتنا مقام دے دے، اتنی اس کو اہمیت دے دے کہ اس کو اپنے لیے رب بنا کے بیٹھ جائے یا رسول اور صحابی کا مرتبہ دے دے، تو یہ شخص کیا گمراہ نہیں ہوگا؟ دوسری طرف وہ شخص دوسرے کو جو اس کا مخالف ہے، جو اس کا حریف ہے، اس کو اس کے مقام سے اتنا گرائے کہ اس کو انسان بھی نہ رہنے دے، انسانیت کے درجے سے بھی گرا دے۔ یہ دوسری طرف یہ تفرید ہے، افراط و تفرید اور غلو ہے جس سے ہمیں ہمارا دین روکتا ہے۔ یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے کہ وہ شخص کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جائے، کسی کی دشمنی میں حد سے بڑھ جائے، اعتدال کا رستہ چھوڑ دے، ایسا شخص سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی تردید کر دی کہ یہ امت وسط سے نکل گیا۔ اس کا طریقہ تو اہل کتاب کا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو جس مقام پہ رکھا ہے اس کے مقام کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، نہ تو کسی کی محبت میں انسان حد سے بڑھ جائے اور نہ ہی کسی کی تنقیص میں، اس کی تذلیل اور اس کی رسوائی میں حد سے بڑھ جائے کہ اس کو انسان بھی نہ رہنے دے۔ یہ رویہ اسلام کا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حب کا شیء یومی و یسم، تیرا کسی چیز سے محبت رکھنا
تجھے اندھا کر دیتا ہے اور تجھے بہرا کر دیتا ہے۔ جب تو کسی چیز سے ایک حد سے زیادہ محبت رکھے گا تو وہ چیز یا اس چیز کی محبت تجھے اندھا کر دے گی، تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، تیرے کان سننے کے قابل نہیں رہیں گے، تیرے کان بہرے ہو جائیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی، کسی کی عقیدت محبت میں اندھا ہو جائے، کسی کی دشمنی میں انسان اندھا ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ انسان کی جو ہے وہ خواہش کی اتباع ہے، کیونکہ اس کی خواہش کی اتباع ہے، وہ اپنی مرضی سے دنیا کے اندر اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان کی خواہش بھی رکھتا ہے، کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، اسے شادی کی خواہش ہے اور ضرورتیں اس کی ہیں، کیونکہ جب کسی کو کسی کی خواہش نہ ہو تو پھر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ نے جو خواہشات اس میں رکھی ہیں جائز طریقے سے ان کو پورا کرنا یہ اتباع خواہش نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن جب آدمی ان خواہشات کو ناجائز ذرائع سے حاصل کرتا ہے یا ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اسے اتباع خواہش کہا گیا ہے۔ انسان نے اپنی خواہش کو یا اپنا الہ بنا لیا ہے، جس طرح اس کی خواہش لے کے جاتی ہے اسی طرح ہی چلا جاتا ہے، اور حقیقی خواہش جس کی شریعت مذمت کرتی ہے وہ خواہش ہے جو قرآن سے، حدیث سے، دین سے ٹکراؤ پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ خواہش کا جو مطلب ہے ہوا جس کو کہتے ہیں، عربی لفظ ہوا کہتے ہیں، اس کی جمع احوا آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواءهم، ہم نے آپ کو دین دیا ہے، شریعت دی ہے، شریعت کے احکام دیے ہیں، یہ ایک ضابطہ دیا ہے آپ کے لیے زندگی گزارنے کا، آپ اس کی پیروی کریں، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، اس لیے کیونکہ وہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہود نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ لے کے آ گئے، کہنے لگے کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ہمارے اندر ہمارے علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، ہمارے راہب ہیں، اس لیے اگر آپ اس معاملے میں فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں گے تو ہم سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ ہمارے حق میں کرنا ہے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر ہم آپ کا دین مان لیں گے، اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر کے آپ کو اس کے بارے میں ہدایت دے دی، فرمایا کہ انحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواء، اللہ نے فرمایا کہ آپ فیصلہ اللہ کی ہدایت کے مطابق کریں، اللہ کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کو نہ دیکھیں۔ یہ جو شرط لگا رہے ہیں کہ فیصلہ اگر ہمارے حق میں ہو گیا تو پھر ہم آپ کا دین مان لیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے، یہ تو رشوتی اسلام ہے، رشوتی اسلام، ایسا اسلام ہمیں قبول نہیں ہے۔ اسلام قبول کرنا ہے تو پھر ایسی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اس میں لفظ ہوا آیا، ہوا کا معنی ہوتا ہے خالی چیز، جس طرح کہ آسمان زمین کے درمیان ہم کہتے ہیں خلا، اس لیے جو بات انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی بات کے پیچھے قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، اسلام کی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، تو یہ دلیل سے خالی بات ہے جس کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اور اس طرح جو ہوا لفظ ہے دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا کہ کسی آدمی کا کسی جگہ گر جانا، جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ بات اس کی بغیر دلیل کے ہوتی ہے، کتاب و سنت کی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ کوئی معقول عقلی دلیل ہوتی ہے، تو پھر یہ شخص اپنی خواہش کی اتباع کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں گرا دیتا ہے، یہ خواہش اس کو جہنم کی آگ میں گراتی ہے، نیچے گرا دیتی ہے، اس طرح کہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت بھی دی ہے، دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب یہ آدمی بھٹکتا ہے تو پھر یہ اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح خواہش کی اتباع میں انسان گر جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خواہش کی اتباع انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی، اس لیے اس کے بچ کے رہنا ہے۔ تم نے اصل اتباع کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور حدیث کی اتباع کرنی ہے۔ جو چیز خلاف ہوگی وہ خواہش کی اتباع ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے وہ غلو کا شکار ہوتا ہے، وہ خواہش کی اتباع بھی ہے، افراط و تفریط بھی ہے، اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسرے کو بڑی تلقین کرتا ہے کہ آپ صبر کریں، آپ کو صبر نہیں آتا، صبر کریں، لیکن خود سب سے زیادہ بے صبر ہوتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ فاصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون واللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کریں، صبر کی توفیق اللہ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ صبر مانگیں، صبر کی دعا کریں، اللہ آپ کو صبر دے گا۔ فرمایا کہ صبر کس پر کرنا ہے؟ ولا تحزن علیہم، آپ کے جو مخاطب لوگ ہیں ان کے رویے پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے، دین سمجھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، آپ ان کو برائی سے روکتے تھے، دین کا پیغام دیتے تو ان کا رویہ آگے سے بڑا غلط ہوتا تھا، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف یہ نہیں کہ بات کا انکار کرتے، آپ کو بہت سی اذیتیں دیتے، پریشان کرتے، آپ کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ کے ساتھی جو آپ پر اسلام لانے والے تھے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیچارے بڑے پریشان تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ کا پیغام سناتے، آگے سے وہ انکار کرتے تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں اس جگہ بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ ان پر پریشان نہ ہو، اگر بات نہیں مانتے، دین کی بات کا انکار کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ لوگ انکار بھی کرتے ہیں، آپ کے خلاف مکر و فریب بھی کرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم محسنون، وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ کی مدد اللہ رب العزت کرے گا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اتنے پریشان کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں اپنی زندگی نہ کھو بیٹھے اس پریشانی کے عالم میں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں، اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرتے جائیں، ان کو دین سناتے جائیں، سمجھاتے جائیں، وعظ و نصیحت کرتے جائیں۔ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے، پھر یہ اللہ رب العزت کے ہاں خود ہی جواب دیں ہوں گے۔ جب ایک دین کے معاملے میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو منوانا شروع کر دے، زبردستی اپنی بات ٹھونسنا شروع کر دے، خواہ بات صحیح بھی ہو، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت میں افراتفری ہے، بد نظمی ہے، بد امنی ہے، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے جب اللہ رب العزت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں، بتا دیں، اس کے علاوہ آپ کو ان کے ساتھ الجھنے کی، زبردستی کرنے کی اور اس میں بہت زیادہ پریشان ہو کے
اپنی صحت کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اس لیے صبر جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے۔ آج لوگ صبر کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو تلقین بھی کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو صبر کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن خود صبر کرنے کے لیے تیار۔ حدیث میں نبی فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ آج کل پہلوان وہ ہے جو غصے کا مظاہرہ اس انداز سے کرے، کسی کوئی مار پٹائی کر دے، کسی کو اٹھا کر ادھر پھینک دے، کسی کو قتل کر دے، گالی گلوچ کر کے اس کو لاجواب کر دے، تو یہ پہلوان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی تو سب سے بزدل ہے، پہلوان نہیں ہے، یہ پہلوانی نہیں کسی کو اٹھاؤ اور ادھر پھینک دو۔ پہلوانی یہ ہے کہ جب آدمی غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پائے، یہ پہلوان ہے۔ جو آدمی اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتا وہ پہلوان نہیں، بلکہ وہ تو کمزور ترین آدمی ہے۔ جو اپنا غصہ نہیں روک سکتا وہ پہلوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جاہل آدمی ہوگا، کمزور آدمی ہوگا، کہ جو غصے کو نہیں روک سکتا اور برائیوں کو اپنے آپ سے کیسے وہ دفع رفع کر سکتا ہے۔ اس لیے صبر یہ بڑی خوبی ہے، بڑی اچھی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی صفت بیان فرمائی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ اس طرح صبر کریں جس طرح کہ اولو العزم رسل نے آپ سے پہلے بھی صبر کیا، ان کو بڑی تکلیفیں تھیں۔ آج جو ہے ہمارے ہاں معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بے صبری ہے، صبر نہیں ہوتا۔ بے صبری کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بد زبانی ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، الزامات ہیں، اتہامات ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بگاڑ، فساد، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کس قدر جو ہے وہ بہترین اچھی ہدایات دی۔ انسان خواہ دنیا کے اندر بڑا مالدار ہو، جاگیردار ہو، صاحب اقتدار ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، ایسا آدمی لوگوں میں سے بدترین شخص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے کہ من یرجا خیرہ و یؤمن شرہ، جس سے ہمیشہ خیر کی امید کی جاتی ہے اور اس کی شر سے دوسرے لوگ امن میں ہوتے ہیں۔ اور سب سے برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کوئی نہ ہو، ہمیشہ لوگ اس کی شر سے ہی ڈرتے رہیں، بلکہ اس کی شر سے بچنے کے لیے راستے تبدیل کرتے رہیں۔ ایسا شخص معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ اچھا اخلاق اس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اخلاق ایسا عمل ہے، قیامت والے دن جب انسان کے ترازو میں اعمال تولے جائیں گے سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ برے اخلاق والے کو، بد زبان کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں سے دور ہے، آخرت میں اللہ سے بھی یہ دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، جہنم کے یہ قریب ہوگا، کیونکہ بد اخلاق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا تو رویہ یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر معاشرہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے، کیسے معاشرے میں امن آ سکتا ہے، کیسے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان تو دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حقیر سمجھنا یہ بہت بڑا شر ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا اور معزز سمجھتا ہے۔ معزز تو وہی ہوگا جسے لوگ اچھا سمجھیں گے، اچھا کہیں گے کہ آدمی اچھا ہے۔ بہترین وہی شخص ہوتا ہے کہ جس سے خیر کی امید ہو، لوگ امن میں ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ نہیں کہ سارے فائدے اپنے لیے سمیٹتا جائے، دوسروں کی پرواہ نہ کرے۔ یہ آدمی بہترین نہیں ہے، ذاتی فائد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے قومی مفادات کو تباہ و برباد کرتا جائے، یہ آدمی بہت برا ہے، کیونکہ اس کی شر سے امن ہی نہیں، اس سے خیر کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو سارے مسلمان جو ہیں ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں برابری ہو۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا معزز ہوں، دوسرے آدمی کی عزت پر حملہ کروں،
اس کو قتل کر دوں، اس کا مال لوٹ لوں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی تو کوئی عزت نہیں، اس کے مال کی کوئی عزت نہیں، اس کی جان کی کوئی عزت نہیں ہے، اس لیے میں جو چاہوں کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے جان لو، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے، اور اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح کہ بیت اللہ کی حرمت ہے، جس طرح کہ مکہ شہر کی حرمت ہے، جس طرح کہ حج کے دن کی حرمت ہوتی ہے۔ جس طرح وہ آدمی ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کی حرمت کو سمجھتا ہے اور ان کی بے حرمتی کو بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھتا ہے، ویسے اسے اس کو بھی گناہ سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر، کسی کی جان پر کہیں حملہ تو نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق انسان کا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے اطراف میں جگہ کی، رہائش کی ضمانت دیتا ہوں جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اور وہ آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے اطراف میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایسے شخص کی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وسط کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو آدمی بات چیت کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، اس قدر زبان کا سچا ہو کہ وہ مذاق کے اندر کسی کے ساتھ شغل میں اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے رکھتا ہے، ایسے آدمی کو میں جنت کے درمیان جگہ کی ضمانت دے رہا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ جزوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے میں جنت میں اعلیٰ درجے کی ضمانت دیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔